حسین نے جب سفیر بنا کے بھیجا مسلم کو، راستے میں نماز ظہر کا وقت ہوا، سفیر حسین نے بلا تشبیہ وضو شروع کیا، ادبی کی نظر پڑی، غور سے دیکھا، قد و قامت بشر جیسی، حلیہ بشرا عام انسان جیسا، وضو کا انداز علی جیسا، پیشانی سے نکلتا ہوا نور، عام بندہ نہیں لگتا۔ قریب جاؤں، تعارف تو حاصل کروں، قریب آیا، سلام کیا، کس سرزمین سے تعلق ہے تمہارا؟ جناب مسلم نے مسکرا کے فرمایا من اشرف بقاع الارض، میں اس خطہ زمین سے آیا ہوں جس سے افضل خطہ اللہ نے خلق نہیں کیا، وہ خطہ جس سے افضل خطہ اللہ نے خلق نہیں کیا۔ بدوی بھی یہ لگا بہت سے خطے اللہ نے ایسے بنائے ہیں جو صاحب شرف ہیں۔ ای بقعۃ الارض ترید، تو کس بقعہ زمین سے تعلق رکھتا ہے؟ قولا البقعۃ التي تضمنت جسد رسول اللہ، یہ لگا میں اس سرزمین سے آیا ہوں جس زمین کے ٹکڑے کی باہوں میں رسول کا جسم ہے۔ کہنے لگا سمجھ گیا ہوں میں، مدینہ سے آ رہے ہو، من ای قبیلۃ انت، کس قبیلے سے تعلق ہے؟ قال من اشرف قبائل العرب، فرمایا عرب کے اشرف قبیلے سے تعلق ہے میرا۔ قال اشرف قبائل العرب هي قریش، من ای قریش انت، وہ کہنے لگا عرب کا اشرف قبیلہ قریش ہے، قریش کی کس شاخ سے؟ قال من جوہرها، فرمایا قریش کے جوہر سے۔ قال جوہر قریش هم بنو ہاشم، من ای اسرت بنی ہاشم انت، وہ کہنے لگا بنو ہاشم ہے جوہر قریش، بنو ہاشم کی کس شاخ سے؟ مسلم نے شاخ کا نام نہیں لیا، نشانیاں بتائیں۔ من الاسرة التي يابق لها العبق الربوبية ويستنشق منها رواسل الرسالة ويرشح فيها اثر الولایة، کہنے لگے اس شاخ سے تعلق ہے میرا جہاں ربوبیت کی ہوائیں چلتی ہیں، جہاں ربوبیت کی ہوائیں چلتی ہیں، ويستنشق منها رواسل الرسالة، جہاں رسالت کے عطر بیز جھونکے ملتے ہیں، جس گھر میں ولایت کا عطر برستا ہے۔ کہنے لگا اچھا سمجھ گیا ہوں میں، نبی سے رشتہ ہے تیرا، علی سے رشتہ ہے تیرا۔ ابن منان تھا، باپ کا نام بتا؟ قال ابن عقیل نانا، عقیل کا لال ہوں۔ اچھا واقعی تمہیں ایسا ہونا چاہیے، جا کہاں رہے ہو؟ ارسلت الى اہل الکوفہ سفیرا، اہل کوفہ کی طرف سفیر بنا کے بھیجا گیا۔ دائیں بائیں دیکھا، بوڑھے بدوی نے، اکیلا، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی فوج، نہ سپاہ، نہ ہتھیار۔ اما تعلم ان اہل الکوفۃ اہل المکر والغرض یہجمون علیک، تو نہیں جانتا کوفی غدار ہیں، کوفی مکار ہیں، لالچ یا خوف میں آ کے جو آج تجھے بلا رہے ہیں کل تیرے خلاف لڑ بھی سکتے ہیں۔ مسلم نے کہا اے احمق بوڑھے، کس نے کہا تجھے کہ میں اکیلا جا رہا ہوں؟ تجھے میرے ساتھی نظر نہیں آتے؟ میں بتاؤں، اللہ وکیلی و محمد کفیلی و علی زمیلی والحسین دلیلی۔ اللہ میں تنہا تو نہیں، اللہ میرا وکیل ہے، محمد میرا ضامن ہے، علی میرا ہم سفر ہے، علی زمیلی، علی میرے ساتھ ساتھ ہے، والحسین دلیلی، حسین میرا رہنما ہے۔ حیران ہو گیا بوڑھا، کہتا ہے مسلم میں حبدار ہوں تیرے گھرانے کا، میں تیرے گھرانے کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں دشمن نہیں، میں تو خیر خواہی کر رہا ہوں۔ شاید سرکار آپ کو یزید پلید کے لشکروں کی کثرت کا پتہ نہیں۔ کتنے؟ کہا ان جیوش یزید تہجم علیک کانمار من الجبال، کہا جب یزید کے لشکروں نے دائیں بائیں آگے پیچھے سے ہجوم کیا نا تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے لاکھوں چونٹیوں کا لشکر پہاڑوں سے اتر رہا ہو۔ اکیلے کیا کرو گے؟ انگڑائی لی سفیر حسینی نے اور کہا او بدوی حل یطاع الانمال الا بالنیال، فرمایا چونٹیاں لاکھوں کیوں نہ ہوں، آخر کو تو جوتی کے نیچے کچلی جاتی ہے۔ بوڑھا حیران ہو کے کہتا ہے یوجبنی صبات قلبک وربط جاشک لا تستوحش وحدک۔ مسلم مجھے تعجب ہے، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے تیرا کلیجہ، تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو لشکر یزید کی تعداد سن کے چہرہ زرد ہو جاتا، رنگ اڑ جاتا، تجھے پرواہ ہی نہیں، وحشت ہی نہیں۔ مسلم نے مسکرا کے فرمایا اے بدوی کیف یستوحش من کون الایمان خمیرہ والمصحف سمیرہ وصاحب المقام المحمود کبیرہ والزائد عن الحوض امیرہ وانتخبہ الحسین سفیرہ۔ فرمایا وہ کیوں وحشت زدہ ہو
جس کا خمیر ایمان ہو. آدم کا خمیر مٹی، مسلم کا خمیر ایمان. جتنا خاک اور ایمان میں فرق ہے اتنا تیرے باپ آدم اور حسین کے سفیر میں فرق ہے. حسین خود کیا ہے؟ والمصحف سمیرہ، جس کے سفر کا ساتھی قرآن ہے. وصاحب المقام المحمود کبیرہ، مقام محمود کا مالک جس کے خاندان کا بڑا ہو. والزائد عن الحوض امیرہ، اور کروڑوں اربوں منکروں کو مار مار کر چشمہ کوثر سے ہٹا دینے والا علی جس کا امیر ہو. اور خود جو حسین کا منتخب کیا ہوا سفیر ہو، جو اللہ کے سفیر کا سفیر ہو، جو اللہ کے انتخاب کا انتخاب ہو. وہ کوئی عام ہو سکتا ہے؟